السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے میرے ٹیسٹ کی دعا کی ہے کہ نہیں کی ہے، جلدی جلدی بتائیں سب۔ دوسری بات، تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اب مزے کے ٹوئسٹ آنے والے ہیں جو کہ آج سے ہو چکے ہیں سٹارٹ۔ اس کا اندازہ آپ کو آج والی قسط سے ہو جائے گا، جو کہ ایک نہیں 2-3 ٹوئسٹ ایک ساتھ سٹارٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اینڈ ٹرسٹ می، اسٹوری اتنی زیادہ مزیدار ہونے والی ہے نا کہ بس ٹارگٹ پورا کر لیا کریں۔ ٹارگٹ کے اوپر بالکل بھی فوکس نہیں ہوتا ہے، مجھے ہی دھمکیوں پہ اتر کر آنا پڑتا ہے کہ ٹارگٹ پورا کریں ورنہ میں قسط نہیں دوں گی، یہ وہ۔ پلیز ٹارگٹ پورا کر لیا کریں، اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے ٹارگٹ میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ سٹارٹ کرتے ہیں آج والی ایپیسوڈ۔ وہ جھری زدہ ہاتھوں کو کتنی ہی دیر دیکھتا رہا، وہ ایک وعدہ اس اچھے خاصے بندے کو اس قدر ہلا کر رکھ گیا تھا کہ وہ کچھ دیر تو جیسے پتھرا سا گیا تھا۔ مورے پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن وہ یک ٹک صرف ان کو ہی دیکھتا رہا، پھر خود پر ضبط کرتے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ پھر کمرے میں آتے وہ بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جب کمرے کی خاموشی میں اسے کچھ سسکیاں سنائی دی، داراب نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیلا رخ موڑے بیٹھی سسکیوں میں رو رہی تھی، جن کو سنتے داراب بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بار بار سوں سوں کرتی خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی، لیکن پھر سے رونا آتا اور وہ ہچکیوں میں رونے لگتی۔ داراب ایک پل تو اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کے قدم بیلا کی جانب بڑھے۔ وہ دھیرے دھیرے گھوم کر اس کے سامنے آیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آہٹ پر بیلا نے جوں ہی سر اٹھایا، سامنے کھڑے داراب کو دیکھ وہ یکدم سے بری طرح سے چونک سی گئی اور جھٹ سے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کرنے لگی، لیکن داراب تو جیسے اس کی سرخ متورم آنکھوں کو دیکھ کر ہی اسٹک سا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ لہجہ کسی بھی احساس سے عاری تھا۔ بیلا نے خفا خفا سی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہی ہو۔ اس کا لہجہ ایسا تھا تو کم وہ بھی نہیں تھی، دونوں جانب نفرت کی آگ برابر تھی۔ تم کو اس سے کیا؟ تم صرف اپنا گھر والوں کا سوچو، وہ بپھر کر جواب دیتی، چہرے کا رخ موڑ کر اپنی بھیگی آنکھوں کے گوشے
صاف کرنے لگی۔ داراب کو اب بھی جیسے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی جھری زدہ ہاتھ بار بار آ رہے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرے گھر والے ہیں وہ، ان کی فکر کا تمہیں مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ انداز بے حد اسپاٹ تھا۔ بیلا نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا، جیسے بے یقین سی ہو اس شخص سے اس کا میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اس کا یہ معصومانہ انداز جیسے داراب کو یک دم سے چونکا گیا۔ اسے تو لگا تھا وہ جواب دے گی، لیکن یہ اس حویلی کے لوگوں سے بدلہ ادھر سے نکل کر نہیں لے سکتے تم بیلا۔ عین کی سرگوشانہ آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ وہ سر جھکائے، آنکھیں بند کیے، اس کے چہرے کو یاد کرنے لگے۔ اس حویلی میں رہ کر کچھ ایسا کرو کہ یہ سب تمہارا غلام بن جائے اور تم ان کی ملکہ۔ اس کی بات میں اتنا اثر تھا کہ بیلا وہیں برف ہو چکی تھی، شل ساخت پتھر بنی اسے سنتی ہوئی۔ ایسا کیا کریں ہم؟ وہ نہ سمجھ تھی۔ اس کا ذہن دور دور تک وہ سب نہیں سوچ سکتا تھا جو عین دلدار کا شیطانی دماغ سوچ سکتا تھا۔ تم پاگل ہے۔ آدھی سے زیادہ زندگی ادھر گزار کر بھی تم ہم سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرے؟ امڑا اس حویلی کے لوگوں کی سب سے کمزور رگ دباؤ۔ بیلا اس کی بات پر تھوڑی حیران سی ہوئی۔ کمزور رگ؟ اس کے ذہن میں دور دور تک ایسا کچھ نہیں تھا جو اس حویلی کے لوگوں کی کمزوری بن سکے۔ آج تک داجی نے کیا مانگا ہے ذریعہ سے؟ وہ سوال کر رہی تھی، جبکہ بیلا کا ذہن پوری طرح سے معاف تھا، عین شدت سے اس کے جواب کے انتظار میں تھی۔ لیکن اس کی خاموشی اسے بری طرح سے مایوس کر گئی تھی۔ بے وقوف لڑکی! وہ آج تک زریاب خان سے صرف ایک پوتا مانگتے آئے ہیں۔ پوتے کے نام پر بیلا کی آنکھیں بے ساختہ پھیلی۔ وہ ہک دک سی حیران رہ گئی۔ اس نے کیوں نہ سوچا، جبکہ وہ تو ہر آئے دن داجی کے منہ سے یہ بات سنتی تھی۔ لیکن یہ ہم سے کیوں کہہ رہے تم؟ وہ مطلب سمجھ کر بھی جیسے انجان رہنا چاہتی تھی، کیونکہ اب تم ان کا یہ خواہش پورا کرے گا۔ اب کی بار بیلا کو اتنی زور کا جھٹکا لگا کہ وہ سانس تک روکے عین کو دیکھے گئی۔ اس کے دماغی حالت پر اسے شبہ سا ہونے لگا تھا۔ تم پاگل واگل ہو گئے؟ ایسی بکواس بھی کیسے کی تم نے؟ وہ یک دم سے ببھر چکی تھی۔ عین نے ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ یہ لڑکی بے وقوف تھی، اس نے اعتراف کر لیا تھا۔ تم پاگل ہو گئے؟ سوچو،
اگر ایک پوتا تم ان کو دے دو تو داجی کی نظر میں تم سیماب سے اوپر چلا جائے گا۔ وہ تو پہلے سے اپنا سب کچھ اپنے پوتے کے نام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارا حویلی، یہ دھن دولت، فیکٹریاں، سب تمہارا ہوگا۔ یہ داراب بھی تمہارا غلام بن جائے گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کی باتوں پر بیلا کے چہرے کی رنگت یکسر بدلتی جا رہی تھی۔ صرف ایک وارث تم اس حویلی کو دے دو، پھر دیکھو تم سب کیسے تمہارا مٹھی میں آ جائے گا۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بند کرتی بیلا کی آنکھوں کے سامنے کر گئی، جسے وہ فکر رنگت کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ عین کو اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کی باتیں ان پر کتنا اثر کر رہی تھی، لیکن وارث تو ان کو مل گیا نا، وہ ضیال خان کا بیٹا۔ اسے زامل افندی یاد آیا، جس کے نام ابھی سے سب کچھ ہونے جا رہا تھا۔ اس کو بھول جاؤ، وہ کبھی اس حویلی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ بیلا نے فوراً پوچھا۔ کیونکہ اس کے باپ کے پاس اس سے زیادہ دولت ہے۔ اس کو اپنے بیٹے کے لیے یہ سب نہیں چاہیے، نہ وہ ان کو مٹھی میں کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہاں سے جا چکا ہے، وہ اب کبھی نہیں لوٹے گا۔ اس کی بات میں 100% سچائی تھی۔ اگر زحال کو آنا ہوتا تو وہ کب کا آ چکا ہوتا۔ ان باتوں کو یاد کرتے بیلا نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور دھیرے سے سامنے کھڑے داراب کو دیکھا۔ عین کی باتیں اور داراب کا چہرہ اس کے دل کی کیفیت عجیب سی کر گیا تھا، ایسے جیسے وہ کسی عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ کچھ بولو گی یا منہ میں دہی جما لی؟ اسے مسلسل خاموش دیکھ داراب کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ قد میں وہ داراب کے آگے اتنی تھی کہ اسے تھوڑا سا سر جھکا کر اسے دیکھنا پڑتا۔ بدن میں نازک جان، گوری رنگت اور خوبصورت نین نقوش۔ وہی اس کے سامنے کھڑا، لمبے قد و قامت اور بھری ہوئی ٹھوس کثرتی جسامت والا مرد۔ داراب کے 6 ایبس اس وقت اس کی شرٹ کے باہر بھی صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ اوپر سے اس کے فولڈ ہوئے کف سے جھانکتی ہری نیلی رگوں والی گوری بازو۔ اس کا وجود خوبصورتی کا ایک شاہکار تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورتی میں اپنی بیوی کو بھی بری طرح سے مات دیتا تھا۔ لوگ سیاہ کانچ سی آنکھوں کو عام سمجھتے ہیں، لیکن کوئی اس شخص کی بھی سیاہ آنکھوں میں جھانکتا تو اسے ان آنکھوں کے رنگوں سے عشق ہو جاتا۔ وہ داراب کو اس وقت کسی اور ہی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے بیلا کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کر
اسے ہوش دلایا۔ وہ سٹپٹا کر آنکھیں دوسری جانب پھیر گئی۔ داراب کو لگا جیسے وہ وقت ضائع کر رہا ہے، تبھی وہاں سے جانے لگا جب اس کا ہاتھ بے اختیار نرم مومی سے ہاتھوں میں آ گیا۔ داراب نے بے اختیار مڑ کر پہلے اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر بیلا کو۔ معافی مانگتا ہے، دوبارہ ایسا نہیں بولے گا۔ اس کی بات پر داراب کی آنکھیں بے ساختہ متحیر سی پھیلی۔ وہ معافی مانگ رہی تھی، یہ پہلی بار تھا، اور اب کوشش کرے گا کہ سب کے دلوں میں اپنا جگہ بنا لے۔ یہ دوسرا دھماکہ تھا حیرت کا جو اس نے داراب پر کیا تھا۔ وہ تو جیسے سانس بھی نہ لے سکا، اتنی بے یقینی۔ بیلا اس کے بے حد قریب کھڑی تھی۔ داراب نے ایک نظر اس کے مرمری سے وجود کو دیکھا، پھر اس کی گہری آنکھوں میں جھانکنے لگا جہاں پہلی بار اسے ایک بیوی نظر آئی تھی۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے پلکیں جھپکا کر بنا کچھ کہے ہاتھ چھڑواتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی بیلا کتنی دیر تک دروازے کو دیکھتی رہی، اتنی دیر سے بند سانس جیسے اب آئی تھی۔ وہ گھبرا کر اپنے گلے پر ہاتھ پھیرتی ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا گئے۔ وارث، وارث، وارث۔ اس کے ذہن میں یہ الفاظ بار بار گونج رہا تھا اور گونجتا ہی رہا تھا۔ وہ بے چین سی ہوتی بیڈ پر بیٹھ کر ٹانگ تیز تیز ہلانے لگی۔ وہ کیسے کر سکتی تھی یہ سوچ کر ہی جان لبوں پر آ رہی تھی۔ وارث دینے کے لیے اسے داراب خان کے قریب ہونا تھا، بے حد قریب، اس کی قربتوں میں خود کو پگھلانا تھا، اور یہ کام ایک طرح سے بیلا آفندی کے لیے موت کے مترادف تھا۔ لیکن اس سے آگے اسے سب کچھ واقعی اپنی مٹھی میں آتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو آج خالی تھا، لیکن کل اس مٹھی میں یہ سلطنت آنے والی تھی جو اب تک کسی کو نہیں مل سکی۔ سب لوگ لان میں بیٹھے دھوپ کے مزے لے رہے تھے۔ یہ ہلکی ہلکی دھوپ کی کرنیں بدن میں جیسے ہیل کا کام کر رہی تھی۔ ایک عجیب سا سکون تھا سردیوں کی اس نرم دھوپ میں۔ وسط میں رکھی ٹیبل کو ملازمہ نے سردیوں کے خاص لوازمات سے بھر دیا تھا، جس میں بچوں کے لیے بوائل ایگ اور ان پر شہد کا الگ سے چھڑکاؤ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ کومل نے تینوں کو ایک ایک ایگ پکڑایا۔ زامل زالے تو اچھے سے توڑ پھوڑ کرتے آدھا کھا اور آدھا گرانے لگے تھے، لیکن عبدالباری کو تو توڑنا بھی نہیں آتا تھا۔
کومل خود اسے کھلانے لگی، لیکن اس نے منہ موڑ لیا اور ٹھسک کر ضد کرتے اپنے ہاتھ میں مانگنے لگا۔ وہ اپنی ہی خاص زبان میں رو کر غصہ دکھا رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ خود سے کسی چیز کے لیے ضد کر رہا تھا۔ نو، میں کھلا رہی ہوں نا آپ کو۔ کومل اسے ذرا سی آنکھیں دکھاتی خود کھلانے لگی، لیکن وہ لاڈلا بچہ اپنے ننھے ہاتھ آنکھوں پر رکھے رونے لگا۔ نی دودھا تھائنگ بابا، میرا گڈا رو رہا ہے بابا۔ زالے نے جھٹ سے پاس بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف اپنے بابا کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ نہیں رلاؤ بھائی میرے بیٹے کے گڈے کو۔ وہ بنا لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے مخاطب ہوا۔ کومل نے ہنس کر ایگ عبدالباری کے ننھے سے ہاتھ میں پکڑا دیا، جسے وہ اپنی گاڑی کے آگے رکھتا ڈھس ڈھس مار کر چکنا چور کرتا گیا۔ لو، اس لیے چاہیے تھا اسے۔ کومل باقاعدہ سر پکڑ کر رہ گئی، لیکن تب ہی اس کی نظر زامل پر پڑی، جو باقاعدہ اپنی گاڑی کے ٹائر کے نیچے ایک ایگ رکھ کر اس کا کچومر نکال رہا تھا۔ اچھا، تو یہ اسے دیکھ کر کر رہا ہے۔ زامی بچے، بری بات وہ کھانے کی چیز ہے نا، اللہ پاک ناراض ہوں گے۔ وہ پیار سے اس کے گال چٹکی میں لیتی اسے سمجھانے لگی۔ اللہ می ناراض؟ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا؟ وہ بٹن سی آنکھیں پھیلائے کس معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ کومل نے سر ہاں میں ہلاتے اسے جواب دیا۔ جہاں بھی ناراض نہ، زامی سے ناراض نہیں ہونا۔ وہ سر اٹھائے آسمان کی جانب کرتے بولا، ناراض تو وہ انسانوں کو نہیں کرتا تھا، اپنے اللہ کو کیسے کرتا، جس سے ہر رات اس کے بابا دوستی کرواتے تھے، اللہ کی محبت انہیں سکھاتے تھے۔ ابھی میں اٹھ جاؤں؟ زمل منہ بسوڑتی بیچارگی سے اجازت مانگنے لگی۔ وہ گھنٹے سے اس کرسی پر بیٹھی کل ہونے والے ایگزام کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کی تیاری کے لیے خاص ذہال آج گھر پر رکا تھا۔ نو، پہلے یہ فنش کرو۔ وہ ڈھیٹ بنتا اسے پکڑ کر واپس کرسی پر بٹھا گیا۔ اس کے چکر میں وہ خود بھی اپنے آفس کا کتنا کام نپٹا چکا تھا، صرف اس لیے تاکہ زمل کو اکیلا فیل نہ ہو۔ حبی جی بس نا، وہ بچوں کی طرح ضد کرتی اس کے بازو پر سر رکھ گئی۔ نہیں نا،
میرا بچہ کل پورے سال کے پڑھے ہوئے کا پیپر ہے، اس میں فیل ہوئی تو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ وہ اسے آگے کے خوفناک دن دکھانے لگا جس میں وہی بکس اسے دوبارہ پڑھنی پڑ رہی تھی۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، وہ کتاب چہرے کے آگے کرتی ناراضگی سے بولی۔ زحال نے نگاہ اٹھا کر اپنے وائی فی کو دیکھا اور پھر سب کے سب کہیں نہ کہیں مصروف تھے، جس کا فائدہ اٹھاتے وہ ذرا سا زمل کے قریب جھکا۔ کر لو یہ امتحان پاس، ورنہ میرا شدت سے دل ہے تمہیں 9 مہینے کے امتحان میں ڈالنے کا۔ اس کی اتنی صاف بے باکی پر زمل آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ زحال نے ذرا سی آنکھ دبائی جس پر وہ بلش کرتی پوری کتاب پر جھک گئی۔ اس امتحان سے بہتر یہ 1 ہفتے کے امتحان تھے، اس نے اعتراف کر لیا تھا۔ تب ہی زحال کے موبائل پر رنگ ہونے لگی۔ اس نے آگے کو ہو کر ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل دیکھا جہاں یاقوت کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ کال اٹھا کر ایک جانب چلا گیا۔ کومل اور آئرہ وہیں بیٹھی تھی، دونوں آپس میں مشی کے بیبی کے لیے آن لائن شاپنگ دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ میڈم خود پودوں کے پاس ان کی خوشبو میں گم خود کو سکون محسوس کروا رہی تھی۔ اب تو پیٹ باقاعدہ دکھنے لگا تھا جسے وہ شال کے نیچے چھپا کر پھرتی تھی، لیکن ان دنوں کا اثر اس کے چہرے پر بخوبی محسوس ہوتا تھا، جو پہلے سے زیادہ گول مٹول ہوتا اور خوبصورتی کے رنگ میں مزید نکھر گیا تھا۔ ویسے مشی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کو بیبی گرل ہوگی، چہرہ دیکھا ان کا کتنا گلو کر رہا ہے۔ آئرہ کی بات پر کومل نے مشی کی جانب دیکھا، واقعی سورج کی روشنی میں اس کا رنگ مزید چمک رہا تھا۔ بولو، اس کے پوچھنے پر دوسری جانب پھیلا سکوت ٹوٹا۔ جس نے ضامن پر ہاتھ اٹھایا تھا وہ ابراہیم کا بندہ تھا۔ اس کی بات سن کر بھی زحال خاموش کھڑا رہا۔ وہ یہ بات جانتا تھا اور اب اس کی نظر ہماری فیملی پر ہے۔ اس کے بندے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں پاشا کی جھلک ابھری تھی۔ اس کے ہاتھ کی مٹھی بھنچ گئی۔ ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ بلیک شیڈو کو کام پر لگا دو۔ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ یہ سننے اور کہنے میں صرف ایک عام جملہ تھا، لیکن بلیک شیڈو کو کسی کے پیچھے لگانا جس کا مطلب اس کی زندگی کی آخری سانسوں کو گننا تھا۔ بلیک شیڈو دردناک موت کا دوسرا نام تھا، کیونکہ پہلا نام ہمیشہ پاشا بے آتا تھا، جس کے پاس کوئی آ جائے تو بچ کر نکل پانا ایسے تھا جیسے نیا جنم لے لینا۔ یاقوت اس سے 2-3 باتیں اور کرتا،
فون رکھ گیا، لیکن یہاں ان گرے جھیل سی آنکھوں میں تپش بڑھ گئی۔ تب ہی ایک گاڑی پاشا ولا میں داخل ہوئی، جسے گارڈز نے دیکھتے ساتھ اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ گاڑی کو پورچ میں کھڑی کرتے نیچے اترے اور کوٹ کے بٹن بند کرنے لگے۔ سامنے سے ڈاکٹر برہان کو دیکھ کومل کرنٹ کھا کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی انہی کی جانب آ رہے تھے۔ آتے ساتھ انہوں نے زحال کو مخاطب کر کر سلام کیا، جس پر وہ پوری طرح سے ان کی جانب مڑا۔ وعلیکم السلام، سرسری سے لہجے میں جواب دیتے ایک نظر انہیں سر تا پیر بغور دیکھا۔ لیمن رنگ کی پینٹ کوٹ میں وائٹ گول گلے والی شرٹ، کلائی پر بندھی بلیک واچ جو ان کے گورے ہاتھ پر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اور سلیقے سے جمے سلکی سیاہ بال۔ یقیناً وہ نہا دھو کر فریش پہلے یہیں آئے تھے۔ ان میں سے ایک الگ ہی پرفیوم کی مہک اٹھ رہی تھی جو سامنے والے کو ان کا گرویدہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ کومل انہیں بغور دیکھتے زحال نے کومل کو پکارا، جو جھٹ سے ان کے پاس آ گئی اور زحال کا مطلب سمجھتے ڈاکٹر برہان کو لے کر اندر چلی گئی، کیونکہ گل صبح سے کمرے میں ہی موجود تھی۔ ڈاکٹر برہان کے گھر سے آنے کے بعد وہ کمرے سے نکلنا بہت کم کر گئی تھی۔ کومل کے ہمراہ وہ گل کے کمرے تک جیسے ہی آئے، کومل وہیں دروازے کے باہر رک گئی۔ آپ ایسا کریں، آپ جا کر چیک اپ شروع کریں، میں ذرا عبدالباری کو دیکھوں۔ وہ عبدالباری کا بہانہ لگاتی جلدی سے ان کی اجازت ملتے وہاں سے غائب ہو گئی۔ گھر میں زحال موجود تھا، مطلب موت ڈاکٹر برہان کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ اسے اسی کو قابو کرنا تھا، جس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جمل فاحد خان زادہ تھی۔ وہ کسی بہانے سے جمل کو بلا کر ایک جانب لے گئی، اور پھر جو اس کے کانوں میں باتیں پھونکی انہیں سن کر جمل کی آنکھیں بے ساختہ پھٹیں۔ وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس کی آواز بلند تھی، جسے کومل جھٹکے سے دبا گئی۔ شش پاگل لڑکی، آہستہ بولو۔ دیکھو، یہ گل کے لیے سب سے بہترین آپشن ہے۔ پلیز تم اپنے ہبی کو تھوڑا خود میں الجھا لو، میں تمہیں سب تفصیل سے بتا دوں گی۔ اس کے ذہن میں پامیر کی باتیں گردش کر رہی تھی، لیکن وہ اپنے سعاد کے لیے ایک معصوم لڑکی کی زندگی اس خوشی سے محروم نہیں کر سکتی تھی۔ میں کیسے؟ جمل کو بروقت سمجھ نہیں آئی۔
اس نے کام میں مصروف زحال کو دیکھا۔ ایک آنکھ مار دو، وہ اسی میں لٹو ہو جائے گا۔ کومل کی تجویز پر زمل آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ یار مطلب تھوڑی پیار بھری باتیں کرو، وہ تمہارے پیچھے اتنا دیوانہ ہے کہ کچھ پل کے لیے خود کو بھی بھول جائے گا۔ بس کیسے بھی اپنے جوہر دکھاؤ۔ کومل جلد بازی میں جو منہ میں آ رہا تھا زمل کے گالوں کی لالی کو نوٹس میں لیے بغیر بس بولتی چلی جا رہی تھی۔ اچھا میں کرتی ہوں کچھ، وہ اسے دلاسا دیتی واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب کومل پوری طرح سے ریلیکس ہو گئی تھی۔ حبی جی، اس نے دھیرے سے ڈرتے ڈرتے اس جن کو پکارا جس کے منہ سے حبی جی سن کر ہی وہ دیوانہ ہو جاتا تھا۔ جی حبی کی جان، حکم؟ محبت بھرا جواب جسے سن کر زمل کے گال سرخی سے دہک اٹھے۔ مجھے وہ چاہیے۔ اس کے ادھورے جملے پر زحال نے بے اختیار نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ اس وقت خود سے چاہ رہی ہے۔ کام وہ تقریباً کر چکی تھی، اس لیے اب ڈیمانڈ کا حق بڑھ گیا تھا۔ وہ مطلب زمل بری طرح سے گھبراتی اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ دل میں گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے نا آپ پر وہ ہچکچاہٹ کے مارے ٹھیک سے بول تک نہیں پا رہی تھی۔ کیا چاہیے میری وائفی کو؟ وہ اس کے ہاتھ تھامتے نرمی اور محبت سے پوچھنے لگا۔ آپ اس کا ایک لفظی جواب اور زحال اسی پر سٹک ہو گیا۔ مطلب ہاں، اسے واقعی ضرورت تھی یہ پوچھنے کی۔ زمل کا دل چاہا وہ رو دے۔ کیوں تھی وہ اتنی ڈفر؟ سامنے بیٹھا شخص اس کا شوہر ہی تو تھا، اور یہ بات وہ ہر دن ہر رات اسے یاد کرواتا تھا۔ اب روم میں چلے؟ اب صحیح زحال کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ آر یو شور؟ اس کے جملہ پورا کرنے سے پہلے ہی زمل اس کے گال پر ایک مہر ثبت کرتی اندر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اس کے اس شرارتی عمل پر زحال کیسے پاگل سا ہونے لگا تھا۔ وہ خود چاہ رہی تھی یہ، وہ یقین نہیں کر سکا، لیکن اب چاہتی تھی تو وہ انکار کیسے کرتا؟ نہ، بالکل نہیں۔ وہ لیپ ٹاپ رکھتے اس کے پیچھے ہو لیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ گل چہرے کا رخ موڑے دوسری جانب بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے قریب کھڑے ڈاکٹر برہان ایسے تھے جیسے بھری عدالت میں مجرم پیش ہو، چہرے پر معصومیت اور سنجیدگی۔ وہ کب سے صرف اپنے سلام کا جواب ملنے کے انتظار میں تھے، جو وہ دینے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ آپ پلیز مجھے بتائیں گے؟
مجھ سے کوئی غلطی ہوئی میں معافی مانگ لوں گا۔ ان کی اتنی عاجزی پر گل کا دل یکدم سے بھر آنے لگا۔ وہ اپنی آنکھوں سے بہتے خاموش آنسو چپکے سے صاف کرنے لگی۔ اس سے کب کسی نے پوچھا تھا کہ وہ غلط ہے تو وہ معافی مانگ لے، وہ بھی زرتشم نوشیروال سے۔ وہ تو قصوروار ہو کر بھی خدا بنے رہے، اور ایک یہ شخص جو صرف ایک جواب کے انتظار میں تب سے کھڑا تھا، وہ کیسے نہ ایسے مرد کو اپنے لیے چن لیتی۔ لیکن بات اب وہ نہیں تھی۔ زرتشم، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں، وہ دھیمی آواز میں بولتے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ اس کے آنسو اب وہ بھی دیکھ چکے تھے۔ گل خاموش رہی۔ ٹھیک ہے، میں بھی تب تک آپ کا چیک اپ نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے جواب نہیں دے دیتی۔ ایسے تو اب ایسے صحیح۔ وہ بھی اس کی طرح بچہ بنتے بیڈ کے بالکل آخری کنارے پر بیٹھنے ہی لگے تھے جب ان کے کانوں میں ایک جملہ سنائی دیا۔ اس کے منہ سے یہ جملہ سنتے ڈاکٹر برہان جیسے ہوا میں ہی معلق رہ گئے۔ وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں گردن موڑ کر زرتشم کی جانب دیکھنے لگے۔ آنکھیں بے اختیار پھیلنے لگی تھیں۔ وجود جیسے ہر حرکت چھوڑتا بالکل بے جان سا ہونے لگا تھا جب ایک زخمی نگاہ ان کی جانب اٹھی۔ آج ان نگاہوں میں جان لیوا اثر تھا، ایسا جس سے ڈاکٹر برہان وہیں بیڈ پر دھم سے گرنے والے انداز میں بیٹھتے چلے گئے۔ ان سبز آنکھوں کے گرد حیرت، تجسس، بے یقینی، نہ جانے کون کون سا احساس منڈلانے لگا تھا جو سب ایک قطرے کی صورت میں بہتا ان کی گال پر پھسل گیا۔ وہ زندہ تھے؟ نہیں، کوئی انہیں اس وقت دیکھ کر زندہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ سو ویورز، یہ تھی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آیا ہوگا کہ آج سے کون کون سے ٹویسٹ سٹارٹ ہیں۔ اینڈ میں نے کہا کہ یہ والے ٹویسٹ انشاءاللہ بہت کہانی کو مزیدار بنانے والے ہیں۔ سو ٹیک کیئر، ٹارگٹ پورا کر لیں۔ اللہ حافظ۔